بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گلی سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ ایسے بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے۔ ان کے قریب ہی کچھ اور بچے موجود تھے، مگر ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا برابر مغموم اور اداس نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس بچے کا دل بہلاؤں، پتہ نہیں کیوں اداس اور مغموم ہے۔ چنانچہ میں نے اسے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، چچا جان۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم، یعنی کیا آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں بچے کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ابھی سے اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا، چچا جان، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ جب میری امی نے آگ جلانی ہوتی ہے تو وہ چولہے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے، اسی طرح وہ آگ سلگاتی ہے، اور جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔ چچا جان، جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سلگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈالیں، اور جب آگ بھڑک جائے تو بڑے انسانوں کی باری بعد میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی واقعہ امام زین العابدین کے بچپن کا بھی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک شخص بڑا صوفی صافی بنتا تھا۔ ایک مرتبہ امام مسجد جو تھے وہ نہ آ سکے، کوئی عذر تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ جی آپ نماز پڑھا دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی میں تو نماز نہیں پڑھاتا۔ پوچھتا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور نماز مکمل نہیں کر سکوں۔ لوگوں نے کہا، کیا بات ہے، ایسی تکلیف کہ نماز شروع کریں اور یہ خوف ہے کہ موت نہ آ جائے، نماز مکمل نہ کر سکے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ پڑھا دیجئے۔ وہ راضی ہو گئے اور کہنے لگا کہ اچھا، میں یہ نماز پڑھا دیتا ہوں لیکن اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پکڑ کر گریبان سے پیچھے کیا، فرمایا کہ تو بناوٹی بندہ ہے، ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف غالب ہے کہ نماز شروع کروں تو پتہ نہیں مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کہ اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے۔ تو انسان کا عمل دل کی حالت کھول دیتا ہے، یہ بناوٹ چل نہیں سکتی، اس لیے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی دراصل اللہ پر کامل ایمان ہونے کا ٹھوس ثبوت اور آخرت کی زندگی میں ملنے والے اجر کی اہم نشانی ہے۔ آخرت کی زندگی میں خود کو نار جہنم سے محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ خوف الہی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے میں ہے۔ روز حساب ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جس سے بچنا ناممکن اور جس کے بارے میں خصوصی طور پر غور و فکر کرنا لازم ہے۔ تاہم یہ خوف صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا خوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں روز قیامت پیش آنے والے مختلف واقعات بیان کر دیے ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور ہر انسان اس دن کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جب انسان کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اہل ایمان کو یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی چیز ہے، جسے یہ دولت حاصل ہو گئی وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ گناہوں سے دور رہے گا، اور اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے تئیں نفس کی خواہشوں سے بچاتا ہے اور سرکش نہیں کرتا ہے، زندگانی کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، قیامت کے دن اسے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ملیں گی۔ خوف خدا تمام نیکیوں اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ خوف خدا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پھر خوف کے 3 درجات ہیں۔ ضعیف یعنی کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر
محض جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت یعنی گناہ میں گرفتار ہو جانا۔ نمبر 2 معتدل یعنی متوسط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ مثلاً عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے امید رحمت بھی رکھنا۔ نمبر 3 قوی یعنی مضبوط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کوڑے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس تازیانے کی ضرب یعنی چوٹ اتنی ضعیف کمزور ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرا بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا بھی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بے حد مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔